اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ صنف نازک کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو انفیکٹ، کیونکہ ظاہر ہے بچیاں یا بچے جو ہے وہ ماؤں کی گود میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، تو جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ بیسک یونٹ آف دی فیملی کو ایجوکیٹ کیا جائے، اسے شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی اور واقف کاری فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے تحت ARYQ TV پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسا موضوع ہو کہ جس سے بہنیں دین سیکھ سکیں اور پھر دین کی پریکٹس کو عمل میں لا سکیں، آسان اور عام فہم انداز میں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے۔ دعا یعنی بلانا، اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا، عاجزی، انکساری اور گریہ وزاری کے ساتھ اس سے مدد طلب کرنا، اور اپنی خواہشات، اپنے التجائیں اس کے حضور رکھنا۔ وہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ اسے پسند فرماتا ہے، اور بے کسوں کی، مجبوروں کی، پریشان حالوں کی اور مضطرب قلوب کی دعاؤں کو کون سننے والا ہے؟ وہی سننے والا ہے، نتیجہ ہی اس کے ہاتھ ہے جناب۔ مگر حضرت صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ یکسو ہو کے، یقین کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا ہے اور اس سے مدد طلب کرنی ہے۔ دیگر پہلوؤں پہ بھی ہم نے اسپیکٹس پہ بات کی ہے، تو آپ گزشتہ ایپیسوڈ جو کہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب پیج پہ، چینل پہ، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے وہ ساری کوئریز آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج بھی دعا کے آداب پہ بات ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو مقبول بارگاہ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں؟ اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں، عالمات بھی آن دی سیٹ موجود ہیں، دونوں کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ، آسان اور عام فہم انداز میں دونوں ہی گفتگو کرتی ہیں، اور ہم دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ عالمہ عائزہ عامر اور عالمہ عالیہ شارق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ جناب، ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ اور ہمارے شیخ، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے استاذنا المکرم شیخ الحدیث فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے، عالمہ عائزہ عامر، اور بات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلانا، پکارنا اور اسے التجا کرنا، یعنی دعا کے تعلق سے۔ دعا مانگنے کے آداب، وہ آداب بھی تو سیکھنے ہیں نا، کس طرح سے اسے پکارنا ہے۔ ظاہر ہے اس کا پروٹوکول ہی الگ ہے، کریٹر ہے آف دس ورلڈ اینڈ انفیکٹ ہول یونیورس۔ کیا آداب ہیں دعا مانگنے کے؟ دیکھیے، دعا کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ دعا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں کو اپنے ترک کر دینا، کہ جب آپ گناہوں میں ملوث ہوں گے تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے متعدد بہت سارے ایسے آداب ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، جن میں بعض باطنی آداب ہیں اور بعض ظاہری آداب ہیں۔ باطنی آداب میں ہمارے یہ آداب آ جاتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں
تو سب سے پہلے تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اس کے بعد آپ دل دل کو توجہ ملا کر اور بالکل ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دل کو حاضر کر کے دعا کریں, اخلاص کے ساتھ دعا کریں. یہ تمام دعا کے باطنی آداب ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے دعا کریں, نا امیدی سے دوری ہو, کیونکہ اگر آپ اس حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں اور آپ کا دل حاضر ہے نہیں, ڈاؤٹ فل ہو کے دعا کر رہے ہیں, تو پھر اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت سے آپ دعا کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ پتہ دعا قبول نہ ہو, تو لہٰذا یہ دعا کے آداب کے منافی عمل ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے مایوس رہیں یا آپ نا امیدی کا اظہار کریں کہ نہیں ہو شاید دعا قبول. اسی طریقے سے ظاہری جو آداب ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ طہارت کا خیال ہو, قبلہ روح ہو کے دعا کریں, عبادات کی کبھی اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن نہ نماز کی پابندی ہے نہ روزوں کی پابندی ہے, عبادات کی طرف توجہ نہیں ہے اور صرف دعا کرتے رہیں, تو یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. آپ عبادات کا بھی اہتمام کریں. اس کے بعد آپ طہارت کا خیال رکھیں, آپ قبلہ روح کی دعا کریں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں. یہ دعا کے ظاہری آداب ہوتے ہیں. اسی طرح دعا کرتے ہوئے حمد و صلاۃ و سلام کو بھی مقدم کریں. ساتھ ہی دعا کا ایک اہم ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس زبان سے آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں اس زبان کو ناشکری اور نا امیدی سے آلودہ نہ کریں. اسی طریقے سے جس دل سے دعا نکل رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا پر عمل بھی کرے. وہ دل ایسا ہو جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا تو کر رہے ہیں لیکن زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں, زبان سے مایوسی کے کلمات ادا کرتے ہیں, شکوے شکایات کرتے ہیں اللہ رب العزت سے, تو پھر یہ درست نہیں ہے. یہ دعا کے ایک اہم ادب کے منافی عمل ہے. لہٰذا جب دعا کریں تو کیونکہ دعا اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے. صرف دعا جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہ ضرورت کے وقت آپ نے مانگ لی, اللہ رب العزت اور بندے کے تعلق کو ڈیفائن کرتے جب آپ دعا کرتے ہیں اس سے. تو جب دعا کریں تو یہ خیال رہے کہ آپ دعا کو کہ جو جتنے بھی تمام آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اتنے سارے آداب انہوں نے بتائے ہیں, تو بس یقین کے ساتھ اور یکسو ہو کے غافل دل سے دعا نہیں مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ میری بہن بات کر رہی ہیں ملتان سے. کیسی ہیں حمیرہ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہو آج؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایسی دعاؤں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ماں باپ غصے میں ہو جاتے ہیں نا, اکثر اولاد ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے تو ان کے نا منہ سے ایسے ایسے جملے اور دعائیں ضرر نکل رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ دلی طور پر نہیں چاہتے اولاد کے لیے اس طرح سے, لیکن وہ نا ان کو کوس رہے ہوتے ہیں, ان کو اس طرح سے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی دعاؤں کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے, اولاد کو نقصان ہوتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا اس کے حوالے میں سے بھی ہمارے کیا کریم علیہ السلام کی فرمان مبارکہ میں یا اس طرح سے کوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروانا, تو ایسی دعاؤں کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر کوئی بیڈ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے, درمیان میں خلا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ بیڈ کے جو اس کے پائے جو ہے نا اطراف میں ہوتے ہیں, تو کیا اس کے آگے سے گزرنا, کہ نمازی کے آگے سے گزرنا تو نہیں ہوگا؟ کیا ایسا ستھرا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حمیرہ. آپ کے سوالات یقیناً سب کے لیے ہی رہنما ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں انکوائریز کا سامنا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. میں آپ کی سمت آؤں گی, آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی عالمہ عائزہ, میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عالیہ شارق. اور یہ بتاؤ میری بہن کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مقبول بارگاہ ہیں؟ یہ بات تو بالکل حق اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی دعا سنتا ہے, ہر کی عرض کو سنتا ہے. کوئی بھی آواز ایسی نہیں ہے جو اس کی سماعت سے باہر ہے. البتہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کی زبان سے دعائیں اس قدر عاجزی کے ساتھ نکلتی ہیں, اس نورانیت روحانیت کا درجہ رکھتی ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں. ان ایسے لوگوں میں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر لوگ ہیں, جس میں سے ایک مظلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی جب مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوتی ہے اور وہ قبول کر لی جاتی ہے.
اسی طریقے سے مسافر کی دعا، والدین کی اپنے اولاد کے لیے دعا، اور جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں یعنی جیسے روزگار کی دعا ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبولیت سے کافی قریب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو یتیم ہوتے ہیں ان کی، جن کو جب تکلیف پہنچتی ہے، وہی مظلوم کے زمرے میں آ جاتی ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب وہ شخص جو بار بار یعنی کثرت سے توبہ کرتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم کیسے ان میں شامل ہوں کہ ہماری بھی دعا اس قبولیت کے درجے کو پہنچے؟ تو اس کا سب سے پہلے ہمیں اس کا طریقہ جاننا ہوگا کہ ہم کس اسلوب سے، کس طریقے سے دعا کریں کہ وہ اس قبولیت کے درجے کو پہنچے۔ پہلے تو جو آداب بتائے گئے وہ سارے ملحوظ رکھتے ہوئے پھر دعا کریں۔ اب کیسے کریں کہ سب سے پہلے آپ حمد و ثنا کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کریں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل نرم کر کے، ممکن ہو تو آنسو بھی بہائیں کہ اگر اپنی گناہوں پر آنسو بہہ جائیں تو اس کے ساتھ دعا کریں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ دعا کر لیتے ہیں، قبول نہیں ہوئی، لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، ہم اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دوسری دعا پہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا، ایک دعا کو بار بار کرنا ہے۔ اور سب سے ضروری چیز خاص کر کے کامل یقین کے ساتھ، دل کی غفلت اور یہ سوچ کے نہیں کہ ہوئی تو ہوئی، نہیں، پورا یقین ہو کہ ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جی خلاصہ یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں، خاص کامل یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، ادب کو اور طریقے کے پر عمل کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر حضرت صاحب کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں دعا کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جو کہ محبت، عاجزی اور توکل کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بندے کے تعلق کا اظہار ہے۔ اور بریک سے قبل عالمات نے دعا کے آداب اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو مقبول بارگاہ ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ذکر کیا۔ میں اس موقع پہ ہمارے شیخ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گی، اور سب میں چاہتی ہوں کہ دعا مانگنے کے جو آداب ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مقبول بارگاہ ہیں، آپ اپنے انداز میں ہم سب کو سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، دعا کے آداب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ ہو، بندہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور اپنے قلب و ذہن پہ مستولی کرے، یعنی اللہ کی عظمت کو سوچے اور خیال یہ غالب آئے اس کے قلب پر، اس کے ذہن پر۔ یہ دعا کی قبولیت کے، اجابت کے زیادہ قریب ہے کہ بندہ کس سے مانگ رہا ہے۔ جس طرح ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں، بالخصوص جب کوئی چیز مانگ رہے ہوں تو ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے، تو اللہ کے حضور بھی جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، تو جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کا جسچر ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی بندہ مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح الہا، جو بھکاری ہوتے ہیں بعض کا جب بھیک مانگتے ہیں نا، تو کس طرح جو ہے وہ الہا کر رہے ہوتے ہیں، ابتحال، گریہ و زاری، اور کس طرح جو ہے وہ ان کا فوکس ہوتا ہے اپنے سوال کے اوپر۔ تو ایسے ہی بندہ بھی جب رب کے حضور دستے دعا دراز کرے تو ابتحال کی کیفیت ہو، تضرع ہو، گریہ و زاری ہو، وہ فوکس ہو، مراد اس کے ذہن میں ہو، اور اللہ کا تصور بھی، اللہ کی عظمت کا تصور اس کے قلب و ذہن پر غالب ہو، اور پھر اللہ سے مانگے تو اس مانگنے کی اسے خود لذت ہے قلب کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جو وہ مراد بندہ مانگ رہا ہے، وہ مراد اگر ظاہری طور پہ نہ بھی ملے تو اللہ سے مانگنے کی یا اللہ سے مناجات کی جو لذت ہے، یہ حاصل ہونا، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا انعام ہے کہ بندے کو اللہ سے مناجات کی لذت نصیب ہو گئی ہے۔ بلکہ جو ہے وہ مشائخ تو اس کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اپنی مناجات کی لذت عطا فرمائے، اپنی عبادت کی حلاوت عطا فرمائے۔ تو یہ خود دعا کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندے کو اگر اس کی لذت جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے، عبادت کی حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایک تو جو ہے وہ مین ادب جو ہے دعا کا، سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ ہو۔
खुशू व खुजू के साथ हो, अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर हो और अपने आप को बंदा देखे कि मैं कितना गुनाहगार स्याहकार, अल्लाह के फरामीन पर अमल नहीं करता, अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ दराज कर रहा हूँ, तो साथ में तौबा भी कर ले कि पहले अल्लाह के हुजूर तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूशी पढ़े और उसके बाद जो है वो अल्लाह के हुजूर अल्लाह की हम्द करे, उसके बाद अल्लाह के हुजूर अपनी अर्ज़ को रखे। क्योंकि जो है वो जब अव्वल और आखिर जो है वो दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए बंदा करता है ना, दुरूद शरीफ क्या है असल में हुजूर जान आलम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ है। तो जब दुआ के अव्वल भी जब बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ मांग रहा है कि अल्लाह उन पे अपनी रहमत नादिल फरमा, उसके आखिर में भी जो है बंदा दुआ मांग रहा है अल्लाह से कि अल्लाह अपने महबूब पे रहमत नादिल फरमा। तो अब अल्लाह करीम है, ये करीमों से बईद है कि शुरू की दुआ भी कबूल फरमा ले और आखिर की दुआ भी कबूल फरमा ले और बीच वाली मुराद बंदे की रद्द कर दे। तो ये जो दुरूद का अव्वल व आखिर होना है ये दुआ की कबूलियत को करीब तर कर देता है। बल्कि जो है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने तो फरमाया, आसार के अंदर भी आया ना जिसमें फरमाया गया कि दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती, मुअल्लक रहती है जब तक दुरूद ना पढ़ लिया जाए। तो वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया, फरमाया अजीज़ दुआ तायर है और दुरूद शाह पर, तो तायर बे पर क्या उड़ सकता है। वाह वाह। यानी जो है वो दुआ की मिसाल है परिंदे की और दुरूद शरीफ की मिसाल है शाह पर की, जो उसका मरकज़ी पर है। परिंदा कोई जो है पर के बगैर उड़ सकता है, तो ऐसी जो है वो दुआ के लिए, दुआ के परिंदे के लिए दुरूद शरीफ कबूलियत के परों की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए जो है वो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला के जो प्यारे प्यारे नाम हैं, जो नाम उसको उस वक्त मुस्तहदर हों वो नाम ले, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, इलाहल आलमीन, प्यारे अल्लाह, मालिक मौला, जो नाम उसको अल्लाह के मुस्तहदर हो रहे हैं उनको, उन नामों को पुकारे और इस तरह पुकारे कि उनके माना मफहूम को जहन में रख कर पुकारे। शऊर और इस्तेहदार जो है, मेंटल प्रेजेंस जो है वो भी जो है वो ज़रूरी है दुआ के आदाब में से और दुआ के को कबूलियत के करीब तर कर देती है। फिर इसी तरह जो है वो बंदा जो दुआएं मांगे तो बेहतर यह है दुआएं मासूर मांगे। जो दुआएं किताब व सुन्नत में आई हैं अफजल है कि बंदा वो दुआएं मांगे, उससे हट कर अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकता है, लेकिन अफजल यह है कि वो मांगे कि वो दुआएं बजाय ख़ुद तबर्रुक हैं, कि वो जो किताब व सुन्नत में आई होती हैं उन दुआओं की अपनी एक बरकत, रूहानियत और नूरानियत होती है, तो वो दुआएं मांगे। इसी तरह दुआ को अपने तक जो है वो महदूद ना रखे, बल्कि जो है वो दीगर लोगों को भी दुआ में शरीक करे, बल्कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को शरीक करे कि बंदा अगर ख़ुद काबिल अता नहीं भी होगा तो किसी अल्लाह वाले के, किसी अल्लाह के प्यारे का तुफैली होकर मुराद को पालेगा। तो लिहाजा जो है वो सारी उम्मत को शामिल करे उसके अंदर। तो ये भी कुछ ना कुछ पा तो बिल्कुल ऐसा ही है, पा लेते हैं। तो जो है वो लिहाजा दुआ की आदाब बंदा महलूज रखे। और वैसे अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, बगैर अदब, बगैर किसी अदब को मलूज रखे जो मांगी हुई दुआ है उसको भी मुतलकन रद्द नहीं कहा जा सकता। ये अदब इन मानों पर बयान किया जाता है कि ये दुआएं जो है वो कबूलियत के करीब तर हो जाती हैं, बाकी वरना अल्लाह तबारक व तआला पाबंद नहीं है, वो चाहे तो बगैर किसी अदब को मलूज रखे जो किसी की दुआ हो उस दुआ को भी कबूल फरमा ले तो उसके करम से वो भी बईद नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और आपका साया आतिफ़त दराज फरमाए। वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआओं को रद्द कर दिया जाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम फुरकान हमीद में खुद हुक्म इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करने वाला है। हमें अपनी दुनियावी और उखरवी तमाम हाजात के लिए उसी से सवाल करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दुआएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द फरमा देता है, कबूल नहीं करता। बसा औक़ात कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनमें लोग मुलव्वस होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़गी की वजह से फिर उन दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अच्छा, जैसे हराम खाने वाला, हराम कमाने वाला शख्स, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स से नाराज़ होता है कि जो हराम खाता है, हराम कमाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ऐसे शख्स की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है कि जब कोई इंसान किसी ऐसे गुनाह में मुलव्वस होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसकी दुआओं की कबूलियत को रोक देता है। क्योंकि एक शख्स जिसका खाना हराम, जिसका पहनना हराम, जिसका रहना हराम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसे शख्स की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। इसी तरीके से वो शख्स जो बग़ैर किसी शरई वजह के क़त्अ ताल्लुक़ी करता है, क्योंकि ऐसा गुनाह है कि बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके गुनाहों को बख्शता है सिवाय उस शख्स के जो क़त्अ ताल्लुक़ी करता है। अल्लाह अकबर। तो कुरान और हदीस में सराहतन मज़म्मत बयान हुई है ऐसे शख्स की जो क़त्अ ताल्लुक़ी करता है। अच्छा। इसी तरीके से ज़ालिम, क्योंकि जुल्म करना, किसी मज़लूम के ऊपर ज़्यादती करना, ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बन जाता है। कि जैसे मज़लूम की जो दुआ है वो रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है, तो इसी तरीके से ज़ालिम के लिए ये एक सज़ा के तौर पे होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। सही।
ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں لیکن اتنی جلد بازی ہوتی ہے ان کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی دعا کریں ویسے ہی ان کی دعا قبول ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ جو ہے شکوے شکایات کرنے لگ جاتے ہیں اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ وہ تسلیمات فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا، یا یہ نہیں کہتا کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو لہٰذا جب دعا کریں تو یہ یاد رہے کہ آپ نے بالکل جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ کون سی چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے. اسی طریقے سے غافل دل کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے وہ الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہوتی، زبان اور ذہنی کیفیت دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل بھی حاضر ہو. صحیح. حضور قلب بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں تو آپ کی اٹینشن جو ہے پوری اس سوال کی طرف ہو، کیونکہ جب جو انسان دعا مانگ رہا ہے اسی کی توجہ اپنے سوال کی طرف نہیں ہے تو پھر ایسی دعا کیسے قبول ہوگی. لہٰذا جب دعا کریں تو یہ خیال رہے کہ جب ہم دعا کر ہی رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر بالکل توجہ کے ساتھ، جس طریقے سے جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم کتنے زیادہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ چیز مل جائے، تو ہم بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. تو یہ والا انداز ہونا چاہیے. غافل اگر جو دل کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے پھر اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یہ بھی بات یاد رہے کہ ہر بار دعا کے قبول نہ ہونے کے پیچھے یہی وجوہات نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی مصلحت بھی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ ایک چیز ہے بظاہر ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہے، قرآن میں بھی مفہوم موجود ہے کہ بسا اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے یہ چیز اس کے لیے بہت بہتر ہے، وہ اپنے لیے اس کو اچھا جان رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں در حقیقت وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. جی. اور یہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتی یہ بات، اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے نا کہ یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. تو اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، جبکہ ان فیوچر ہم خود ہی یہ بات کہیں گے کہ اچھا ہوا کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں اس وقت یہ بات نہیں پتہ تھی کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے. لہٰذا دعا کو قبول نہ ہونا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تاخیر میں بہتری ہوتی ہے. اللہ رب العزت دے کر لے کر اور تاخیر کر کے بھی ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا دعا کے ساتھ ساتھ صبر بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے نا امیدی بھی نہ ہو، مایوسی نہ ہو. تو اللہ رب العزت جو دعا ہمارے حق میں بہتر ہوگی اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا. جی، اس کی رضا میں راضی رہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں نام صدف ہے. جی صدف. میں رزق کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. دعا کروانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، کچھ بتا دعا دیں یعنی کہ میں پڑھ لوں. اچھا ٹھیک ہے، میں حاجی صاحب سے پوچھوں گی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں بس یہی، یعنی کہ میرے ہسبینڈ کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور یعنی کہ خوشحال ہو جائے ہم. اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ صدف بہن، آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. بالکل دعا پوچھیں گے. میں آپ کی سمجھ آتی ہوں. اور کسی مقدس مقام پہ جا کے دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے ہماری بات سنتا ہے، جہاں کہیں سے بھی پکارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو بس میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعا. اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنرلی مطلقاً کہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی جب بھی پکارو گے میں قریب ہوں، میں جواب دوں. ڈونٹ وری، وہ ہر جگہ موجود ہے. بالکل، اور وہ آپ کو جواب دے گا، آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو خاص ہیں، جن کو خاص برکت اور شرف حاصل ہے کہ جب وہاں سے ان مقامات پر سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. یعنی جب آپ وہاں جا کے خاص کر کے نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ ممکن ہے جو دعا کی جائے اس بات کی امید ہے کہ آپ جب وہاں جا کر اس مقام پر دعا کریں گے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی. اسی طریقے سے جو شعائر اللہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو دیگر مقامات پر خاص کر کے دعا کا اہتمام فرمایا. جب آپ وہاں تشریف لے کے جاتے مقام ابراہیم پر نوافل ادا فرماتے. تو یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ رہی ہیں کہ آپ خاص جگہوں پر جا کے دعا کرتے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے وہاں پر خاص کر کے آپ نے جانا ہے، وہاں پر جا کر بخشش طلب کرنی ہے، کیونکہ وہ سب سے
तमाम तर इंसानों में, तमाम तर जगहों में सबसे आला है। वहाँ पे जब आप जाके अपनी अर्ज पेश करेंगी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी अर्जी आगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करेंगे और उसको कबूलियत का दर्जा भी हासिल होगा। यानी कि आप कहीं से भी दुआ करें, आपकी दुआ कबूल होगी और इस बात की उम्मीद है, कामिल यकीन भी रखें। लेकिन जो ये ख़ास मकामात हैं, यहाँ पर से जाकर अगर आप दुआ करते हैं तो मुमकिन है कि उनको ज़्यादा कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। हाँ, और वो भी जो मकामात हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन खास जगहों करके को फरमाया, खास कर मुख्तलिफ दिया जगहों है। पर कुरान मजीद में मौजूद है। बेशक जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं बहन, और अपनी ज़ुबानों को दुरूद पाक से तर रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन जनाब दीन के अहकाम सीख रही हैं और आज हम बात कर रहे हैं दुआ के अहकाम के ताल्लुक़ से। ब्रेक से क़ब्ल आलिमात से मैंने सवालात किए थे और अब मैं शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद आसन नवीद ख़ान ने अजी साहब की समझ बढ़ रही हूँ। और हुज़ूर वो कौन से लोग हैं कि जिनकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है, और मुक़द्दस मकामात के ताल्लुक़ से भी अगर आप रहनुमाई फरमाना। अच्छा, एक तो पहले वजाहत ज़रूरी है कि वो बीच में 2 दफ़ा जो है वो ये जुमला इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो पहले मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये अल्लाह हर जगह मौजूद है से मुराद ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के एतबार से और अपनी कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है। इस तावील पर, इस एतबार से तो ये जुमला दुरुस्त है और इसी तरह ही जो है वो उलमा ने इस्तेमाल किया जहाँ कहीं इस्तेमाल किया। लेकिन वैसे अगर इस तावील के साथ ना हो तो इस जुमले के इस्तेमाल से जो है वो उलमा मना करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, मकान से यानी जगह से पाक है। टाइम एंड स्पेस जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है न जिस्म साबित है, ना अल्लाह के लिए मकान साबित है। ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। तो चूँकि ये जुमला आम तौर पर जो है वो मुहिम हो जाता है अवाम के लिए, तो इस वजह से उलमा जो है वो मना करते हैं। अब इस बारे में जो है वो फतावा भी बड़े सख्त किस्म के जो है वो सादिर किए गए हैं, कुतुब के अंदर मौजूद हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये जुमला बोलने से आइम्मा मना करते हैं। ताहम अगर कोई इसकी दुरुस्त तावील जहन में रख कर बोलता है तो उस पर भी जो है वो सख्त गिरफ्त नहीं है, लेकिन आवाम के सामने इसके इस्तेमाल से बहरहाल गुरेज किया जाए। दुरुस्त तावील इसकी ये है कि अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है। वैसे अल्लाह के लिए जगह का इस्बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला जगह से पाक है, मकान से पाक है, क्योंकि ये हुदूस की निशानी है और अल्लाह तबारक व तआला महल्ले हवादिस नहीं है। अभी एक तफसीली टॉपिक है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। अभी इजमाली बात मैंने एक बता दी। दूसरा, दुआ के वाले से एक और अहम बात यह भी है कि आजकल जो आमतौर पर हमारे यहाँ जब दुआ हो रही होती है ना, बिलखुसूस जब कहीं इज्तिमाई दुआ हो रही हो, कोई महफिल हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, वहाँ पर दुआ हो रही हो, चाहे जो है वो मर्दों की हो रही हो या ख़वातीन की यहाँ हो रही हो, तो आमतौर पर लोग दुआ में क्या करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। दुआ में मशगूल नहीं होते, उनकी तवज्जो नहीं होती, यकसू नहीं होते, हुजूर कल्ब हासिल नहीं होता, परेशान नज़री का मुदारा कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। दुआ के आदाब में से ये बात भी है कि दुआ के दौरान आदमी निगाह नीची रखे। अगरचे रिवायात में, अहादीस में नमाज में की जाने वाली दुआ के लिए फरमाया गया है, लेकिन आइम्मा फरमाते हैं कि आम दुआ का अदब भी ये है नमाज के बाहर भी कि बंदा जो है वो अपनी निगाह नीची रखे या आँखों को बंद कर ले। इस तरह परेशान नज़री का मुदारा ना करे कि कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, दुआ हो रही है और दुआ की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। ये बेपरवाही का मुजाहरा बंदा ना करे। वैसे भी ये परेशान नजरी अच्छी बात नहीं होती कि बंदा बगैर किसी वजह के कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। तो दुआ के अंदर तो ये और ज़्यादा मजमूम है, ये कभी है। दुआ में बंदा ऐसे ना करे कि इधर देख रहा हूँ। फिर इसी तरह हाथ उठाने में कोई हाथ उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। जो उठा रहे हैं तो कभी जो है वो ऐसे उठा रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी यूँ यूँ कर रहे हैं। जो दुआ में हाथ उठाने के आदाब हैं, उन आदाब को भी मलूज़ रखा जाए और तवज्जो आपकी भरपूर जो है वो दुआ की तरफ ही होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होनी चाहिए, अपने खालिक और मालिक की तरफ होनी चाहिए। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए आलिमा आइज़ा आमिर के किसी से दुआ के लिए कहना या दुआ करवाना, जैसे कि हमारी सोसाइटी में आमतौर पे रवाज है कि कोई जा रहा है तो हम कहते हैं भाई हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, दुआओं में हमें याद रखना, इसका क्या हुक्म है? देखिए, इस तरह जो उमूमन लोग कह देते हैं कि दुआओं में याद रखिएगा, तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि कुरान और सुन्नत से साबित भी है ये।
جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قالوا یا بنا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ہمارے لیے دعا کیجیے گا یا ہماری بخشش مانگیے گا کہ ہم خطا کار ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو اس طرح ثابت ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ آپ کسی سے اپنے لیے دعا کا کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اپنے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کے لیے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس جملے کے عوض تمام دنیا بھی مل جائے تو وہ مجھے ناپسند ہو. سبحان اللہ. تو آپ الصلوۃ والتسلیمات نے جو بھائی کہہ کر پکارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں اظہار محبت اور قرب بھی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا یا ہماری دعا کرنا، تو ہمیں چاہیے مختصر ہی صحیح ہمیں ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے. صحیح. اور اگر کوئی نہ بھی کہے تو بھی مسلمان بھائی کو آپ غائبانہ دعا میں اگر یاد رکھیں تو فرشتے بھی اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں بھی اسی کی مثلت ہو. سبحان اللہ. سبحان. اور اسلام جو ہے ویسے بھی وہ احساس کا مذہب ہے. اسلام میں احساس کو بہت ترجیح دی گئی ہے. اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، اس کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے، تو بہترین تحفہ اگر آپ کوئی دے سکتے ہیں تو وہ دعا ہے. دعا سے حسد ختم ہوتی ہے، دعا سے دل جوئی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو دعا دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، نارملی بھی ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے میسیجز پر ہو، کال پر ہو، دعاؤں کو اہتمام کرنا چاہیے. اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے. بالکل. تو لہٰذا کوئی اگر کہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا اس وقت کریں، مختصر ہی صحیح لیکن ہم یاد رکھیں اور اس انسان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. کوئی اگر ایسا کہے عالم عالیہ شارق ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ زندگی جو دنیا ہے یہ آزمائشوں کے لیے ہے. کبھی کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، کبھی کوئی تنگی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو مومن کا جو سب سے مضبوط سہارا ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے. البتہ جب یہ آزمائش طویل ہو جائے یا دعا کی جائے اور دعا فوراً بظاہر لگ رہا ہو قبول نہیں ہو رہی، تو درد میں، مایوسی میں یہ الفاظ نکلتے ہیں ہمارے منہ سے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی. تو مایوسی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے. دین میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں یہ الفاظ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندے، جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی ایک شخص جو ابھی گناہ میں مبتلا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، تو جو دعا کر رہا ہے وہ کیسے، اس کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ مایوس ہو جائے. صحیح. اب کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعا رک جاتی ہے، کچھ ذرائع، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہیں، جیسے حرام رزق ہے یا غفلت ہوتی ہے یا حقوق و لباد کی پامالی ہوتی ہے. تو ان وجوہات کے سبب سے جو دعا کی قبولیت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب دعا کیسے قبول ہوگی، تو اس کا در ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے مانگا جائے. تو اگر آپ توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ضرور قبول فرمائے گا. اب اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ناراض ہو. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ دعا کرتے رہیے. البتہ جو دعا کی قبولیت کا اہتمام ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ قبول ہو جائے، کچھ میں تاخیر ہو جائے، اور کبھی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب آخرت میں انسان دیکھے گا کہ جو زندگی دنیا میں جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، تو وہ یہ چاہے گا کہ کاش اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہم جب دنیا میں دعا کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی حکمت سے، اپنے علم سے ہمیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ. مفتی میں آپ کی سمت آؤں گی، آپ کامنٹ فرمائیں گے یا کالرز کے سوالات کی طرف؟ ٹھیک ہے. صدف بہن نے رزق میں اضافے کے لیے دعا کا بھی کہا ہے اور دعا بتائیں یہ بھی پوچھا ہے. رزق میں اضافے کے لیے جو ہے وہ یہ اپنے میاں سے کہیں، کیونکہ میاں کے لیے کہہ رہی تھی، بات پوچھ رہی تھی، تو میاں سے کہیں کہ وہ یا منعم یا قادر یا نافع اسے اپنے ورد میں رکھا کریں
اور یہ بھی ورد میں رکھا کریں. اچھا. ورد میں رکھنا ہے, اور جب بھی ورد کرنا ہے بالآخر دروشی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد پھر دعا بھی مانگ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی رزق میں خوشحالی عطا فرمائے, جائز اور حلال روزگار میں خوشحالی دے, برکت عطا فرمائے. اللہم آمین. ایک بہن نے نظر بد سے حفاظت کی دعا پوچھی. نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بہترین ہیں, مجرب ہیں, طاق عدد میں پڑھ کے جو ہے وہ دم کر لیا کریں بچے پہ. اسی طرح معوذتین جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس بہترین ہے نظر بد کے دفعے کے لیے. یہ جن بہنوں نے سوال پوچھا ان کو بھی, اور جتنے ہمارے ویورز ہیں جو یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, ان سب کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے, بلکہ محبوب کی ساری امت کو جہاں بھی ہیں اللہ محبوب کی ساری امت کو عافیت کے ساتھ برکت دے اور اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے. اللہم آمین. حضرت صاحب نے ماشاءاللہ سب کے لیے دعا فرما دیے. میرا بہن پوچھ رہی ہیں کہ بعض اوقات پیرنٹس ناراض ہو جاتے ہیں اور والدین کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے لیے دعائیں ضرر نکل جاتی ہے. کیا ایسی دعائیں مقبول ہوتی ہیں؟ کیا اولاد کا نقصان ہوگا؟ ویسے تو والدین کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور کوسنے بھی اولاد کو نہیں دینی چاہیے. اس بارے میں صراحتاً احادیث مروی ہیں. حضور جان عالم علیہ السلام نے صراحتاً منع فرمایا, صریح حدیث ہیں آپ کی جن میں آپ نے منع فرمایا کہ والدین اولاد کو نہ کوسے, والدین اولاد کو جو ہے وہ بد دعا نہ دے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی قبولیت کی اور اس سے موافقت ہو جائے. تو اس میں منع کیا گیا, لہذا بد دعا ہرگز نہیں دینی چاہیے, کوسنا نہیں چاہیے. باقی آیا ہر وقت یہ بد دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو چونکہ ایک طرف دوسری حدیث بھی موجود ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرما رکھا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پیارے کی اپنے پیارے کے خلاف بد دعا قبول نہ فرمائے. ان دونوں طرح کی روایات میں ائمہ نے تطبیق یہ ارشاد فرمائی ہے کہ والدین اگر جو ہے وہ نہ چاہتے ہوں, نہ چاہتے ہوئے انہوں نے بد دعا دے دی وقتی طور پر غصے میں آ کر, لیکن جو ہے ان کے دل سے وہ اس کا برا نہیں چاہتے, تو اس صورت میں وہ بد دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. حدیث کا محمل وہ نہیں ہے. اور باقی وہ بد دعا کہ واقعی دل سے اس کا برا چاہتے ہوں, اور یہ ظاہری بات اسی وقت ہوتا ہے کہ کسی نے بہت ہی زیادہ تنگ کر دیا ہو, عقوق یعنی نافرمانی کی آخری حد سے تجاوز کر جائے, تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان کا دل دکھا ہوتا ہے, پھر وہ دل سے نکلتی ہے. وہ والی بد دعا بہرحال جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے, وہ مردود ہے, بہرحال اور مقبول ہے. لیکن عورتوں بہرحال ماں باپ جو ہے, ماں ہو یا باپ ہو, انہیں اولاد کے خلاف بد دعا کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ عائزہ عامر اور عالمہ عالیہ شارق, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.